بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65۔ اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ آیت نمبر 65 کی تشریح ہے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ علیم تم جان چکے ہو اللہ زینا جو لوگ اعتدو حد سے بڑھ گئے منکم فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا لہم کونوا تم ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ احکامات کی نافرمانی کرنے اور عہد توڑنے کی سزا کے طور پر توہین آمیز عذاب ہے۔ والذین اعتدوا منکم فی السبت تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں بھی آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تو ہم نے ان لوگوں کو وہ نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ایسا تھا جس نے دوسرے گروہ کو روکا، یعنی کچھ لوگ ماننے والے تھے اور کچھ لوگ نافرمان تھے، تو انہوں نے روکا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے جو برائی سے روکتے تھے ان کو بچا لیا، نجات دی، اور جو بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جو ظلم کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے۔ سبت کا قانون یہ تھا کہ ہفتے کا دن جو تھا وہ عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس دن دنیا کا کوئی کام نہ کریں، نہ اپنے ملازموں سے کروائیں، یعنی جو کوئی اس قانون کو توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا۔ بنی اسرائیل نے سبت کے اس قانون کی خلاف ورزی کی، زیادتی کی اس میں، کہ اس دن عبادت کرنے کی بجائے تجارت کی اور اس دن کی حرمت کو پامال کیا۔ بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا، شکار کو ان کے لیے حرام کیا گیا تھا تو انہوں نے پھر شکار بھی کیا۔ اب انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا۔ جب انسان جانوروں کی طرح سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جانور بنا دیتے ہیں۔ جب بھی انسان شریعت سے انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانور کی سطح پر ہی لے آتا ہے، جو کسی اخلاقی ضابطے کے پابند نہیں۔ شریعت کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون اسی حیوانی ذلت میں مبتلا نہ کر دے جس میں یہود اپنے اس فعل کی وجہ سے مبتلا ہوئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد بے حسی کی بیماری اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، آخرت کو بلانے سے، زیادہ سوال کرنے سے، تعویلیں گھڑنے سے، حجتیں پیش کرنے سے، بحثیں کرنے سے وہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل سخت ہو جائیں تو عام انسانی باتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بھی انسان سرکشی پر مبنی رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تصور دل کو نہیں پگھلاتا، اندر تڑپ بھی پیدا نہیں ہوتی، اور روح کے اندر ارتعاش پیدا کرنے کا سبب بھی نہیں بنتا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے جنہوں نے نافرمانی کی ان کو فرمایا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ان پر عذاب جو ہے وہ نازل کیا گیا اور وہ انسانوں سے حقیر بندر بن گئے۔ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کی حرمت برقرار رکھو،
اس روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی یہ تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ گھڑے کھود کر ان میں جال اور کانٹے ڈال دیے جائیں۔ ہفتے کے دن مچھلیاں جالوں میں پھنس جائیں گی اور اتوار کو پکڑ لی جائیں گی۔ انہوں نے اس تدبیر پر عمل کیا تو بنی اسرائیل کی یہی حیلہ سازی، ان کی نیت کا یہی فطور جو ہے وہ ان پر عذاب کی صورت میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا۔ تو اب یہی بات ہمارے لیے ہے کہ وہ عملاً جو تھے، کیونکہ اس شریعت کے خلاف چلے اور تعویلوں کے ذریعے یہ کام کیا، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق چلنا چاہیے اور ہیلے بہانوں سے کام نہیں لینا چاہیے اور نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ جیسے یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ سبت کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے اور کوئی دینی کام نہیں کریں گے، کوئی دین میں کام نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اس دن کاروبار کیا اور تعویلوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں تھے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔